آج کل رمضان کے آخری عشرے میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ داڑھی منڈا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روزانہ نالیوں میں بہانا پتہ ہے کتنا خطرناک گناہ ہے۔ ایسے لوگ حوض کوثر پر کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی پینے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے امتی تجھے تو میرا چہرہ ہی پسند نہیں تھا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو میرے عزیزوں یاد رکھیں، داڑھی منڈانا 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص داڑھی کٹاتا ہے، چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی سے پہلے ایک چاول کے دانے کے برابر بھی کاٹنا جائز نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ ایک شخص داڑھی کٹاتا ہے اور ایک مٹھی اس کی داڑھی نہیں ہے، اگر وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو بھی لکھا جا رہا ہے کہ یہ شخص اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، اعلانیہ باغی مجرم ہے، جو کھلم کھلا جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو کوشش کریں اس گناہ سے بچیں کہ ہمیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نفرت ہے، انبیاء کے چہرے سے نفرت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 6 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے طائف کے لوگوں نے دوڑایا، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دین کی وجہ سے خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ کی گریبان کو چاک کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دانت مبارک شہید ہوئے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری ایک آخری امید ہے۔ سارے نبی قیامت کے دن نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ جس نبی نے ہمارے لیے اتنی تکالیف برداشت کی، اتنے پتھر کھائے، آج ہمیں اس نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے تکالیف دی ان کا چہرہ، جو آج قرآن جلا رہے، نعوذ باللہ پھاڑ رہے، آج ان نافرمانوں کا چہرہ ہمیں پسند ہے، لیکن نبیوں جیسا، صحابہ جیسا چہرہ اس سے ہمیں نفرت ہے۔ ہم بادابان حال کہتے ہیں کہ ہمیں اولیاء اللہ اور انبیاء جیسا چہرہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ سوچیں اس بات کو، غور کریں۔ اور میرے عزیزوں، قبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے چہرے سے نفرت ہوگی، تو وہ بندہ بادابان حال کہنے میں مجبور ہو جائے گا لا ادری، میں اس کو نہیں جانتا۔ اگر یہ عالم ہوا تو کیا ہوگا؟ کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی، دین پر چلنے میں کامیابی ہے، اور دین پر نہ چلنا سب سے بڑی ناکامی ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی دولت دین ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا خزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ داڑھی منڈانے کے اوپر ایک عبرتناک واقعہ میں سناتا ہوں۔ آج سے 15 سال پرانا یہ واقعہ ہے کہ KPK کے پہاڑی علاقوں کی طرف جو ہے ایکسیڈنٹ میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا۔ پولیس نے انکوائری کی، تحقیقات کی، کچھ پتہ نہیں چل سکا، تو اس کو ایک جگہ دفنا دیا۔ 12 دن یا 10 دن کے بعد اس کے لواحقین کو پتہ چلا، معلوماتیں کی، اب اس کی قبر کشائی ہوئی۔ جب اس کو کھودا، کیونکہ ان کا بندہ غائب تھا، جب اس بندے کو قبر کھودا اور جو ہے رات کا مغرب کا وقت تھا، کھدائی کے وقت مغرب ہو چکی تھی، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی جو داڑھی تھی اس پر جو ہے کالے کالے بال جیسے لگے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بندہ نہیں، اس کی تو داڑھی ایسی نہیں تھی۔ خیر جب روشنی پراپر ماری تو پھر پتہ چلا کہ جو اس کی، دیکھو یہ اللہ کبھی کبھی دکھاتا ہے، جو اس کی داڑھی کی جگہ تھی، اس پوری داڑھی کی جگہ پہ کالے سیاہ بچھو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ کبھی کبھی اللہ منظر دکھاتا ہے، اور یہ قبر کی ایک حقیقت ہے۔ میں نے خود یاسین آباد کے قبرستان میں واللہ 3 ایسے مردے دیکھے، ایک 2.5 سال پہلے دفن ہوا، ایک 6 سال پہلے انتقال ہوا، ایک 1 سال پہلے انتقال ہوا، تینوں کا کفن سفید تھا، اور ذرہ برابر بھی ہے نا ان کے جسم میں تغیر نہیں آیا تھا۔ تو بھائی قبر کی زندگی کی ایک حقیقت ہے، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ تو اسی طرح ایک اور بڑا داڑھی کے بارے میں ہمارے حضرت حکیم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک شخص کو کہا کہ داڑھی رکھ لے، اس نے کہا کہ نہیں بس میں بڑھاپے سے پہلے رکھ لوں گا۔ حضرت کہتے ہیں بڑا اس کو سمجھایا، بہت سمجھایا، وہ نہیں مانا۔ اللہ کی شان، اسی داڑھی کی جگہ پر اس کے گالوں پہ کینسر ہوا، اس کا پیپ اور پس نکلتا، پھر اس کا کینسر صحیح ہوا، علاج ہوا، اور پھر جو ہے اس نے اپنے اس داغ کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھی۔ اللہ کی محبت میں داڑھی نہیں رکھی۔ کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے داڑھی رکھیں، اور یہ قربانی موت کے بعد کام آئے گی۔ قیامت کے دن ہم ایک منہ لے کے آپ سے کے حوض کوثر پہ جا سکیں گے، شفاعت کی امید رکھ سکیں گے۔